صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
إنك ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت کلام بلاغت سے مجلس عزا کا اہتمام اور ارتقا فرما رہے تھے ہمارے قاری محمد یونس صاحب، جنہوں نے معبود حقیق کا ذکر کر کر مجلس کا آغاز فرما کر مرحوم کے اعمال حسنہ میں مزید اضافہ فرمایا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمارے حیدر بھائی علم والوں کو جوار امام جنگائے عنایت فرمائے۔ وہ علم کے حوالے سے مشہور تھے، تو چار مصرے مجھے علم کے حوالے سے یاد آ رہے ہیں۔ آنے والے شاعر کا بھی استقبال ہے، اور جہاں جہاں مومنین، وہ صرف لکھنؤ میں ہی علم والوں کے نام سے مشہور نہیں تھے۔ میں جوگی پورہ سے آیا تو وہاں پر بھی ان کا ذکر تھا، بگرا گیا تو وہاں پر بھی ان کا ذکر تھا، یہاں لکھنؤ آیا تو یہاں پر بھی ان کا ذکر تھا۔ تو جب نیک کام ہوتا ہے اور علم کا ذکر آتا ہے تو مولائے کائنات یاد آتے ہیں یا مولا عباس یاد آتے ہیں کہ شے کے ماتم سے دشمنی مت کر، شے کے ماتم سے، قاری صاحب، شے کے ماتم سے دشمنی مت کر، خاک رسوائیوں کی چاٹے گا۔ آج سب ہیں علم اٹھائے ہوئے، بول کس کس کے ہاتھ کاٹے گا۔ آج سب ہیں علم اٹھائے ہوئے، آج سب ہیں علم اٹھائے ہوئے، بول کس کس کے ہاتھ کاٹے گا۔ جن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے وہ بھی ہمارے حیدر بھائی علم والوں کے نام سے مشہور تھے۔ آئیے میں اب دعوت دے رہا ہوں ان کے اعمال حسنہ میں مزید اضافے کے لیے شہباز شہاب صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔
قبلہ جب تک آئیں گے انشاءاللہ آپ نظم کو سماعت فرمائیں گے. قبلہ کے آنے پر نثری قصیدے کا آغاز ہو جائے گا. آپ حضرات باواز بلند صلوات سے نعرہ فرمائیں. اللہم صلی. ایک نعرہ صلوات بھیجیے آپ حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شان و دبدبا روب و وقارا جی بھی ہے. وہ شان و دبدبا روب و وقارا جی بھی ہے. لبے فراد تیرا اختیارا جی بھی ہے. ہوائے تند و مخالف کے تیز جھونکوں میں فشاں کے شم میں ازاش و لبارا جی بھی ہے. فشاں کے شم میں ازاش و لبارا جی بھی ہے. مٹے گا کیسے یہ ایفائے وعدہ قدرت. مٹے گا کیسے یہ ایفائے وعدہ قدرت. عذاب رحمت پروردگارا جی بھی ہے. عذاب رحمت پروردگارا جی بھی ہے. لہو سے سینچ دیا ایسا گلشن اسلام. لہو سے سینچ دیا ایسا گلشن اسلام. خزاں خزاں ہوئی فصل بہارا جی بھی ہے. خزاں خزاں ہوئی فصل بہارا جی بھی ہے. وہ قوم جس پر مظالم ہوئے ہیں دار بدار. وہ قوم جس پر مظالم ہوئے ہیں دار بدار. شکار گردش لیل و نہارا جی بھی ہے. شکار گردش لیل و نہارا جی بھی ہے. غدیر خم میں جو ساقی نے میں پلائی تھی. غدیر خم میں جو ساقی نے میں پلائی تھی. میری نگاہ میں اس کا خمارا جی بھی ہے. میری نگاہ
اس کا خمارا جی بھی ہے امامت اور نبوت سے دو قدم آگے امامت اور نبوت سے دو قدم آگے یہ اشتیاق بسد انتظارا جی بھی ہے یہ اشتیاق بسد انتظارا جی بھی ہے جو پشت خیمے سے روتی گئیں پس زندہ جو پشت خیمے سے روتی گئیں پس زندہ وہ غم گسار بسد اشک بارا جی بھی ہے بڑے خلوص سے زینب نے سا بچھائی تھی بڑے خلوص سے زینب نے سا بچھائی تھی کہ جس کا سلسلہ یادگارا جی بھی ہے کہ جس کا سلسلہ یادگارا جی بھی ہے وہ بچی جس کو بہت گر کیا آتی تھی وہ بچی جس کو بہت گر کی یاد آتی تھی وہ گھر پہنچنا سکی بے دیارا جی بھی ہے وہ گھر پہنچنا سکی بے دیارا جی بھی ہے بنی ناقص سے پاری نہ کر بلا تک بنی ناقص سے پاری نہ کر بلا تک جو اشک بار تھا کل اشک بارا جی بھی ہے جو اشک بار تھا کل اشک بارا جی بھی ہے جس کی مدح سرائی میں حل عطا ارشاد ہے جس کی مدح سرائی میں حل عطا ارشاد مثال ابر کرم گوہر بارا جی بھی ہے وہ شان و دبدبا روب و وقارا جی سبحان اللہ
جزاک اللہ مرحوم کے اعمال حسنہ میں مولا کا ذکر فرما کر اضافہ فرما رہے تھے ہمیں شہباز صاحب. شکر گزار ہیں ان آئمہ اور انبیاء کا ذکر کرنے والوں کا جو اہل بیت کا ذکر کر کر اپنے مرحومین کو احصال ثواب کرتے ہیں. آئیے حضرات، میں 2 مدح خوان اور ہیں جو ہمارے اس مجلس کے لیے معین کیے گئے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، لیکن اختصار سے کام لیں، کیونکہ خطیب اہل بیت آفتاب خطابت ہمدرد قوم سرکار علی جناب مولانا شفیق حسین شفق صاحب تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. ان سے پہلے جو ہمارے مدعو مداح اہل بیت ہیں ان کو موقع دیا جائے گا. لہٰذا میں ظفر بنارسی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، مرحوم کے اعمال حسنہ میں مزید اضافہ فرمائیں. آپ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد. بس کرتا ہوں ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ آزاد. عرض کرتا ہوں کہ یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام. یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام. تو روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام. روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. کہ بعد ذکر علی خوب پلائی جائے، بعد ذکر علی خوب پلائی جائے، تشنگی قلب کی کوثر سے بجھائی جائے. بعد ذکر علی خوب پلائی جائے، تشنگی قلب کی کوثر سے بجھائی جائے، تو لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی. ملاحظہ فرمائیں کہ لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے. لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے. تو جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، داستان غم شبیر سنائی جائے. جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، داستان غم شبیر سنائی جائے. تو زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر، زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر. زندگی ماتم سرور سے بڑھائی جائے، زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر، زندگی ماتم سرور سے بڑھائی جائے. حضرات بارگاہ باب الحوائج میں 2-3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں مولانا ابھی ہیں اندر بیٹھے ہوئے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات جلدی جلدی. کہ مجھ کو کربل کی زیارت کا عطا ہو جو شرف، مجھ کو کربل کی زیارت کا عطا ہو جو شرف، با وفا شیر کا ان آنکھوں سے در دیکھیں گے تو بے وفا شہر کا تعمیر وفاؤں میں محل، بے وفا شہر میں تعمیر وفاؤں کا محل، جس غضنفر نے کیا اس کا نگر دیکھیں گے. تو میری بینائی بہت کم ہے بڑھا دے یا رب، میری بینائی بہت کم ہے بڑھا دے یا رب، شہر عباس کی پرنور سحر دیکھیں گے. میری بینائی بہت کم ہے بڑھا دے یا رب، شہر عباس کی پرنور سحر دیکھیں گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہمارے ظفر بنارسی صاحب مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور
مرحوم کے اعمال حسنہ میں مزید اضافہ فرما رہے تھے۔ حضرات کی میری فہرست میں صرف 2 مداح اور ہیں، اس کے بعد خطیب اہل بیت آفتاب خطابت ہمدرد قوم سرکار عالی جناب مولانا شفیق صاحب شفق تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور حضور کا بیان ہوگا، آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ میں مداح اہل بیت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اختصار سے پڑھیں۔ جناب اسد رضوی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ شعر دیکھیں، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے، اور کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، خدا عباس کی سنتا بہت ہے، خدا عباس کی سنتا بہت ہے۔ اور علی باب الحوائج کہہ کر بولے، علی باب الحوائج کہہ کر بولے، لقب یہ غازی پہ جشتا بہت ہے، لقب یہ غازی پہ جشتا بہت ہے۔ ایک سلوات بھی حضرات، اللہم پاپا کے 2 3 اللہ کے مکان کو قبلہ سمجھتے ہیں، اللہ کے مکان کو قبلہ سمجھتے ہیں، کعبے کو کربلائے معلیٰ سمجھتے ہیں، وہ لوگ روز حشر جہنم میں جائیں گے، اصحاب کو جو آل سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کی مدد کو آئیں گے محشر میں مصطفیٰ، جو ان کے اہل بیت کو مولا سمجھتے ہیں۔ شعر دیکھیں گے، کرتے ہیں جو تلاوت قرآن خلوص سے، قرآن کو وہ ولی کا قصیدہ سمجھتے ہیں، اور ماتم کے داغ قبر میں بخشیں گے روشنی، ہم ماتم حسین کو فریضہ سمجھتے ہیں، ہے کس کے دل میں کتنی محبت حسین کی، یہ راز بس امام زمانہ سمجھتے ہیں، آل نبی کی مدح سخنور ہے اپنا کام، آل نبی کی مدح سخنور ہے اپنا کام، اس ذوق کو ہم افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس ذوق کو ہم افضل۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بارگاہ مولائے کائنات میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور مرحوم کے اعمال حسنہ میں اضافہ۔ آئیے حضرات گرامی، ہمارے آخری شاعر اور اس کے بعد خطیب اہل بیت تشریف لا رہے ہیں، جناب خوشنود صاحب، جو ہمارے ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کے بیان سے، ان کے کلام سے مستفیض ہوں گے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم امام بارگاہ میں تشریف آئیں کہ ان کے فوراً بعد ہی قبلہ اپنے بیان سے ہم تمام حضرات کو مستفیض فرمائیں گے۔ عظمت محمد آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ اللہ برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ اولاً ایک خطا یا علی، بعدو ایک مطلب 3 شعر ایک مقطع پیش کریں گے کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں،
کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ ایک مطلب 3 شعر آخر میں مقطع کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ سر خم کیے حسین کی عظمت کے سامنے، سر خم کیے حسین کی عظمت کے سامنے، حر آ رہا ہے آج امامت کے سامنے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، ارے قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے، قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے، کہ جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے، اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے۔ مولا عباس صاحب کے حوالے سے آخری شعر و مقطع سماعت فرمائیں کہ تیر و کمان و نیز و شمشیر کچھ نہیں، تیر و شمشیر کچھ نہیں، ارے عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے،
تیرو کمان و نیزو شمشیر کچھ نہیں، عباس نامدار کی ہے بت کے سامنے۔ بلند ترین صلوات فرمائیں، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد یا علی، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جو بھی لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے فلش ازا پانی کی زحمت وغیرہ فرمائیں۔ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں، مقطع کے شعر سماعت فرما لیں۔ ایک صلوات بھیج دی، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ تیرو کمان و نیزو شمشیر کچھ نہیں، عباس نامدار کی ہے بت کے سامنے، کہ یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا، یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا، پڑھنے سلام اہل عقیدت کے سامنے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے خوشنود مصطفیٰ صاحب، اور مرحوم کے اعمال حسنہ میں مزید اضافہ بھی فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، خطیب تشریف لا چکے ہیں، میں حضور کا استقبال ان مصروں سے کر رہا ہوں۔ 4-5 شعر آپ کی خدمت عالیہ میں جو مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں گے، اور سرکار موجود ہیں، حضور کا استقبال بھی ہو جائے گا، مرحوم کے اعمال حسنہ میں مزید اضافہ بھی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے آپ مل جل کر، اللہم۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، عرش اعظم پہ نام زینب کا، عرش اعظم پہ نام زینب کا، تو اللہ اللہ یہ حر تیری قسمت، اللہ اللہ یہ حر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا سلام زینب کا۔ آئیے حضرات، میں 4 مصروں سے سرکار کا استقبال کر رہا ہوں۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، قبلہ موت جب، کیونکہ سرکار جو آفتاب خطابت ہے تو آفتاب نظامت بھی ہے، حضور کے سامنے میں تو ایک قطرہ ہوں، بہرحال پھر بھی بیان کر رہا ہوں، مولا کا ذکر ہے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب حیدر بھائی کے سال ثواب کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، تو یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں سرکار علی جناب مولانا شفیق حسین صاحب شفق، جو ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ حضور کا استقبال بآواز بلند صلوات سے فرمائیے گا، اللہ۔
ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید حیدر عباس ابن عسکری حسین کو اصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہم السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد علیہم السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، درمیان کے جو یہ خالی مقامات ہیں ان کو پر کر دیں، کیونکہ ہم تو یوں بھی فاصلوں کے قائل نہیں ہیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے انتہائی معروف ترین، مقبول ترین اور عزیز ترین سورہ کی معروف اور مشہور آیت ہے۔ یہ قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ یاسین، جو کہ 5 سورے میں بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور علماء اور اکابر اس کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کا قلب ہے، قرآن مجید کا دل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے۔ پروردگار نے جب امام کا ذکر کیا تو اسے مبین قرار دیا، اور جب قرآن کا ذکر کیا تو لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو اسے بھی مبین قرار دیا، یعنی امام بھی مبین ہے، کتاب بھی مبین ہے۔
توجہ ہے؟ مبین کسے کہتے ہیں؟ روشن، واضح، چمکتا ہوا، جیسے محاورے میں بولا جاتا ہے ماہ مبین، کتاب مبین، دین مبین، یعنی ایسی شے کہ دین ہے تو ایسا کہ جو روشن اور واضح چھپایا نہ جا سکے، کتاب ہے تو ایسی جو روشن اور واضح سے چھپایا نہ جا سکے، فتح مبین یعنی ایسی فتح روشن اور چمکتی ہوئی کہ جسے چھپایا نہ جا سکے۔ تو امام کیسا ہے؟ امام بھی اللہ نے مبین قرار دیا کہ جسے نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن کا ذکر بھی علماء و خطبہ منبروں سے کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ولایت کا اعلان، یا ایھا الرسول بلغ، ولایت کے تعلق سے آیت۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت کے تعلق سے آیت۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں ولایت علی کا اعلان ہوا۔ اب کچھ منکرین امامت، معترضین امامت کہتے ہیں کہ صاحب اگر علی امام ہیں تو ان کی امامت کا اعلان بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو امامت عطا کی تو اعلان قرآن میں کیا، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو ان کا امتحان ہوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اس کے بعد انہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو اگر علی امام ہیں تو علی کی امامت کا اعلان بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو میں ان منکرین امامت کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں جیسے اہتمام کے ساتھ اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، ویسے ہی اہتمام کے ساتھ علی کی امامت کا اعلان کیا۔ علی کی امامت کا اعلان کہاں کیا؟ سورہ یاسین میں کیا۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا دل ہے۔ 114 سورے تھے، اللہ جہاں چاہتا علی کی امامت کا اعلان کر سکتا تھا، لیکن نہیں کسی اور سورے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس سورے کا انتخاب کیا جو قرآن کا دل تھا۔ یعنی بتا دیا کہ جب علی کی امامت سے قرآن کا دل خالی نہیں ہے تو مومن کا دل کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بہت توجہ زان محترم، تو علی کی امامت بھی کہاں رکھی؟ قرآن کے دل میں رکھی۔ یعنی بتا دیا کہ علی کون ہے۔ علی کی ولایت اگر غدیر میں آ جائے تو دین مکمل ہو جائے، علی اگر قرآن میں آ جائے تو دل کی دھڑکن بن جائے، علی اگر کعبے میں آ جائے تو کعبہ قبلہ بن جائے۔ بے توجہ ہے نا زان محترم؟ تو اب عزیزان محترم آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آیت ہے، یہ آیت سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے، اس کا نشان کیا ہے؟ بہت توجہ دیکھیے، یہ 12ویں آیت ہے، سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، اور اعلان علی کی امامت کا ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک امام نہیں، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔
12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے. کُلَّا شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں قرار دیا. راوی کہتا ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے اس آیت میں کہ امام مبین کون ہے. امام مبین سے مراد کیا ہے؟ لہٰذا یہ واضح کر دیں اور وضاحت کر دیں کہ امام مبین کون ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم 2-3 لوگ آئے ہو. بھی توجہ فرمائیے گا, تم 2-3 آئے ہو تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ امام مبین کیا ہے. پھر کچھ لوگ آئیں گے, پھر کچھ لوگ آئیں گے, تو بار بار کب تک بتاتا رہوں گا. ایک ساتھ سارے جمع ہو جاؤ اور پھر اس آیت پہ خطبہ دوں گا تاکہ کسی کو بھی شک کا اور کسی طرح کے تردد کا امکان نہ رہے. سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ تو میں اس آیت پہ خطبہ دے دوں گا. اب میں یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اہل لکھنؤ ہیں کہ یہ آنے والے کون تھے؟ یہ درگاہ حضرت عباس کے لوگ تھے, یہ رستم نگر والے تھے, یہ کاظمین والے تھے. بھئی توجہ, یہ کون آیا تھا پیغمبر کے پاس؟ یہ مکے والے تھے, یہ مدینے والے تھے, یہ معزز اصحاب تھے. بہت توجہ زانے محترم, یہ وہ تھے جنہیں اصحاب مبشرہ میں شامل کیا گیا, جو 10 بڑے صحابی ہیں. اب میں نام نہیں لے سکتا, اوپر کے 3 تھے. بھئی توجہ چاروں زانے محترم کہ جو 10 کی فہرست ہے اس میں سے جو اوپر کے 3 ہیں وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم یہ آیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کو سمجھا دیجئے. تو اجازت دیجئے تو عرض کروں کہ جو لوگ نبی کی زندگی میں ایک آیت نہ سمجھ پائے, توجہ چاہ رہا ہوں, وفات پیغمبر کے بعد پورا قرآن کیا خاک سمجھیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جن کی سمجھ میں ایک آیت نہ آئی وہ پورا قرآن کیا امت کو سمجھائیں گے. یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھ پائے. تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, مجتمع ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو جاؤ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں مجتمع ہو جائیں, کہاں جمع ہو جائیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں مجتمع ہو جاؤ. بھئی توجہ فرمائیے گا, مسئلہ تھا مولود کعبہ کا تو انتخاب ہوا خانہ کعبہ کا, کہ خانہ کعبہ مجتمع ہو جاؤ. اب راوی کہتا ہے سارے مجتمع ہو گئے, نماز فجر ہوئی اور پیغمبر اسلام دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا. فرمایا ایھا الناس النظر الکعبۃ عبادہ, النظر فی المصحف عبادہ, النظر الی العالم عبادہ, النظر الی الوالد عبادہ. پیغمبر یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہوت توریت, کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا, نہیں, بیٹھ جاؤ. پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا, اول انجیل, یا رسول اللہ کا توریت نہیں ہے تو انجیل ہے؟ فرمایا لا, نہیں, تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ ہوت زبور, توریت نہیں ہے, انجیل نہیں ہے, تو کیا زبور ہے؟ امام مبین. پیغمبر نے فرمایا لا, نہیں, تم بھی بیٹھ جاؤ. اب راوی کہتا ہے کہ اس پیغمبر کو جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تفسیر تھا, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا, جسے کبھی جلال نہیں آیا, اس پیغمبر کو جلال آیا, غصہ آیا اور فرمایا کہ خبردار, اب کوئی سوال نہیں کرے گا, بیٹھ جاؤ, کوئی سوال نہیں اس وقت تک جب تک میرا خطبہ مکمل نہ ہو جائے. جب میرا خطبہ مکمل ہو جائے, جس کا جی چاہے
جتنے سوال کرنا، اور جب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا فانتظروا، انتظار کرو، کوئی نہیں بولے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، فانتظروا، انتظار کرو۔ اب یہ انتظار کس کا کرایا جا رہا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، فانتظروا، کس کا انتظار کرو؟ امام مبین کا۔ کون کر رہا ہے؟ اہل مکہ، اہل مدینہ۔ آواز غیب آئی، انی معکم من المنتظرین۔ اے میرے حبیب، یہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت انتظار ہے کہ ہم بھی اس انتظار میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ کس کی آواز تھی؟ ندائے غیب تھی نا، اللہ کی آواز تھی۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے کہا کہ ہم انتظار کرنے والوں میں، پیغمبر حکم انتظار دے رہے ہیں کہ انتظار کرو، خود بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرنے والے کون تھے؟ پھر عرض کروں گا، لکھنؤ والے نہیں تھے، مکے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ، اللہم صلی اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں تو بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ بہت توجہ زانے محترم، پیغمبر نے کہا فانتظروا، انتظار کرو۔ ابھی انتظار کرا رہے تھے، اچانک کہنے لگے انظروا، ادھر دیکھو۔ اب سب نے دیکھا باب حرم واہ ہوا، حرم کا دروازہ کھلا، اور کوئی وہاں سے طلوع ہوا، کوئی آیا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انظروا، ادھر دیکھو۔ اب جو سارے صحابہ نے اپنی گردنیں موڑی اور اس دروازے کی طرف دیکھا جو حرم کا صدر دروازہ تھا، تو کیا دیکھا؟ رئیس قریش، سردار بطھا، بیضۃ البلد، نکاح خوان محمد مصطفیٰ، نگہبان رسالت، حضرت ابو طالب کے فرزند، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ بھئی رجب کے مہینے کی آمد ہے، اسی طرح سے استقبال ہونا چاہیے مولا کا، اور اسی طرح سے بلند ترین نعرے لگنے چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، انشاءاللہ ایک خاص مقام تک لے کر جاؤں گا آپ کو۔ کہا انظروا، ادھر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو علی آ رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا هو الامام الذی احصى اللہ فی کل شیء، دیکھو یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے ہر شے کا احصا قرار دیا ہے، یعنی جس طرح سے قرآن میں ہر جزو و کل کا علم ہے، اسی طرح سے یہ ہر جزو و کل کا عالم ہے۔ یہ ایسا عالم ہے، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے اس کائنات میں ایسا بھی جسے میں نے خلق پہلے کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جسے میں نے علم پہلے دیا ہے اور خلق بعد میں کیا، یعنی دنیا میں ظاہر بعد میں ہوا، علم پہلے لے کے آیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی ہم نے علم پہلے دیا، ایک ایسا انسان ہے اس کائنات میں، اور اسے بھیجا بعد میں ہے، خلق بعد میں ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، کائنات میں سورہ رحمان کی آیتوں کو تفسیر نہ ملتی اگر خانہ کعبہ میں 13ویں رجب کو مولا کائنات رسول خدا کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کی تفسیر بن جائے، وہ علی جب آئے تو پیغمبر نے فرمایا یہ ہیں وہ جن میں ہر شے کا احاطہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا یا علی میرے قریب آ جائیے۔ مولا بالکل قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ شانے سے شانہ مل گیا، بازو سے بازو مس ہونے لگا۔ جب اتنا قریب آئے مولا تو فرمایا یا معاشر الناس، اے لوگوں میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو یاد رکھنا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی مولود کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی العالم عبادہ، میں نے کہا تھا کہ عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، دیکھیں آپ کیا خوبصورت فقرے ہیں میرے مولا حضرت علی کے بارے میں جو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ النظر فی المصحف عبادہ، کہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو فرمایا یا علی مثلک کمثل القرآن، اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے۔ جیسے قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، ویسے ہی آپ کا ذکر کرنا عبادت، ذکر سننا عبادت اور آپ کو دیکھنا عبادت۔ بے توجہ رہے۔ پھر فرمایا النظر الی الوالد عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ، کہا والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ انا ولی ابواہ فی ہذہ الامہ، کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بھئی توجہ رہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب آپ ہر وقت علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ کی مجلسیں ہوں تو علی کا ذکر، محفلیں ہوں تو علی کا ذکر، محراب ہو تو علی کا ذکر، منبر ہو تو علی کا ذکر، خوشی ہو تو علی کا ذکر، غمی ہو تو علی کا ذکر، بچے کی ولادت ہو تو علی کا ذکر، کوئی مر جائے تو علی کا ذکر، ہر موقع پہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی امت کے باپ ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہر حلالی بیٹا، ہر عزت دار بیٹا اپنے باپ کا ذکر کرنا فخر سمجھتا ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر بھی ہمارے مولا علی نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہم منبر سے بتاتے ہیں کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، ہم فاتح بدر کے بیٹے ہیں، ہم فاتح حنین کے بیٹے ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا زان محترم، تو جس کے پاس ایسے روشن باپ ہوں تو وہ آ کے اپنے باپ کا ذکر کرے نا، وہ کیا اپنے باپوں کا ذکر کریں گے جن کی ولدیت کے خانے میں ایک نہیں کئی نام لکھے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زان محترم، تو یہ ہیں ہمارے وہ امام کہ پیغمبر اسلام جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کے باپ ہیں۔ کاش پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو یہیں روک دیا ہوتا تو میں بھی اپنی تقریر یہیں روک دیتا اور رخ دوسری طرف لے کے جاتا، لیکن عجیب بات کہی پیغمبر اسلام نے، توجہ فرمائیے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں سنو، اگر تم قرآن کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، کعبے کی طرف دیکھو گے تو عالم کی طرف نہیں دیکھ سکتے، عالم کی طرف دیکھو گے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے، والد کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وقت میں صرف ایک عبادت کر سکتے ہو۔ ٹھہرو، میں تمہیں وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں کہ جب تمہارا دل چاہے یہ چاروں عبادتیں ایک ساتھ کرو تو پھر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ بھئی اسی لیے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ آگے کہا، یہ معرفت کی منزل ہے
یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دوں، اہل علم کا مجمع ہے اور بڑی دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جب جائیں تو کچھ ایسا لے کے جائیں کہ جس کے بعد مجھے دعاؤں سے ضرور نوازیں آپ. بہت توجہ فرمائیے گا. میں نے عرض کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ عرض کروں پہلے، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ معرفت کے معاملے میں شیعہ ہونے کی قید نہیں ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ معرفت اہل بیت کوئی آپ کی میراث ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ اہل بیت کی معرفت کا حق صرف شیعوں کو ہے. بہت توجہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. گراف ایجنسی سے لائیو ملی جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اپنے لفظوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ اہل بیت کی معرفت کا حق صرف شیعوں کو ہے، یا اہل بیت کی معرفت صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو شیعہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت کی معرفت کا حق صرف شیعوں کو نہیں ہے. جاگ کے سنیے گا، لکھنؤ والوں کی سماعت کی نظر، ایک قیمتی جملہ کرنے جا رہا ہوں. اہل بیت کی معرفت کا حق صرف شیعوں کو نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی معرفت کا حق ان کو حاصل ہے جن کے نسب پاک ہوتے ہیں. توجہ توجہ، جن کے نسب پاک ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر نسب پاک ہے تو اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اگر نسب پاک ہے تو لشکر یزید میں ہو، صبح ہونے تک لشکر حسینی میں آ جائے گا. اور اگر نسب پاک نہیں ہے تو عزیزان محترم ہماری صفوں میں شامل ہو کر بھی علی کے فضائل پہ شک کرتا نظر آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی حبہ جنہ قسم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ. اب آپ یہ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ معرفت کی منزلیں ہیں. یہ شرف کسے نصیب ہوگا؟ جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا. کیا کہ جب آپ نجف اشرف جائیں گے، بیشتر لوگ تو یہاں وہ موجود ہوں گے جنہیں مولا کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. جو نہیں جا سکے ہیں، میں حضرت عباس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا جلد از جلد انہیں بلائیں اور نجف اشرف کی آپ کو زیارت ہو. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مولا کے دروازے پر جو صدر دروازہ ہے، وہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ اس سے بڑی معراج کیا ہوگی کہ جس شاعر کے لکھے ہوئے شعر مولا کی دروازے کی صدر اور اس کو کہیں پیشانی، اس پر لکھے جائیں تو اس سے بڑا کوئی شرف ہے؟ مولا کے دروازے کی پیشانی پہ جس کے شعر لکھے جائیں، اس سے بڑا شرف میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ ہمیں اور آپ کو نہیں، وہ شافعی کو حاصل ہو رہا ہے یہ شرف. اب اس کا ریزن کیا ہے وہ سنیے، توجہ چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ نسب کا پاک ہونا ضروری ہے اہل بیت سے محبت کے لیے اور معرفت کے لیے. خالی زبانی شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نسب جب پاک ہوتا ہے، نسب جب طیب ہوتا ہے، نسب جب طاہر ہوتا ہے، تب ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بہت توجہ فرمائیے گا زان محترم. بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ مولا کے روزے کے صدر دروازے پر. اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ اور ہم کرتے ہیں؟ نہیں، یہ مراجع اعظام طے کرتے ہیں کہ کون سی عبارت کہاں لکھی جائے گی. یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے آخرکار یہ اشعار وہاں آویزہ کیے گئے اور انہیں تحریر کیا گیا. اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ ربائی کا ذکر آگے، ربائی ہے امام شافعی کی، دراصل وقت نکل جائے گا اور گفتگو تمام نہیں ہو پائے گی اگر میں اس ربائی کی خوبیاں بیان کرنے لگ جاؤں. لیکن میں وقت کے اندر رہ گئی کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو انہوں نے اہل بیت کے تعلق سے کہے ہیں. جو مصر سے دیوان چھپائے اس میں بھی ہیں، جو ندوے سے چھپائے اس میں بھی ہیں، اور جو سعودی عرب سے چھپائے اس میں بھی موجود ہیں.
اور یہ سارے نسخے میری لائبریری میں موجود ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ۔ بھئی اگر اس نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں تو لکھنؤ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کیا عربی میں 2 صنعتیں ہیں، صنعت متغیر الاعراب، یہ صنعت متغیر الاعراب اور صنعت مکالمہ، یہ 2 صنعتیں اس رباعی میں امام شافعی نے استعمال کی ہیں۔ صنعت متغیر الاعراب کیا ہے؟ اعراب جب ہم لگاتے ہیں کسی بھی لفظ پر تو اعراب بدلتا رہا ہے، املا نہ بدلے۔ توجہ فرمائیے گا، اعراب بدلے، املا نہ بدلے۔ اعراب کے بدلنے سے لفظ معنی بدل دے، اسے کہتے ہیں صنعت متغیر الاعراب۔ اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں، اہل سخن ہیں، توجہ چاہتا ہوں، شعراء کرام ہیں یہاں موجود، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اور صنعت مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ صنعت مکالمہ یہ ہے کہ شاعر پہلے مصرعے میں سوال قائم کرتا ہے، دوسرے مصرعے میں جواب دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم صنعت مکالمہ۔ یہ شاعری کی صنعتیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو صنعت مکالمہ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے مصرعے میں سوال کر دیا اور دوسرے میں جو چاہا جواب دے دیا، نہیں، جواب مطابق منطق ہو، جواب مطابق عقل ہو، جواب مطابق خرد ہو، تب جواب مانا جائے گا۔ تو امام شافعی نے ان 4 مصروں میں ایک چھوٹی سی رباعی میں کیا کمال دکھایا ہے، آپ دیکھیں مولا کے تعلق سے، بہت توجہ۔ صنعت متغیر الاعراب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اعراب بدلتے ہیں مگر لفظ نہیں بدلتا، املا نہیں بدلتا، معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ملک، میم لام کاف، ملک ہے، ملک، ملک ملک، ملک، اعراب بدل لیں، املا نہیں بدل رہا ہے نا، میم لام کاف تو اپنی جگہ باقی ہیں۔ ملک، 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 معنی بدل گئے ہر لفظ کے۔ ملک کیا ہے؟ فرشتہ۔ ملک کیا ہے؟ بادشاہ۔ ملک کیا ہے؟ کنٹری، دیش۔ توجہ ہے، یہ بہت مشکل صنعت ہے، اس کو استعمال کرنا شاعری میں آسان نہیں ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا نا سیل ممتنع کے لیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، جو مرزا غالب کی غزل ہے بڑی مشہور، تو ان کا لوگوں کو لگتا ہے حلوہ ہے، بس یوں ہی کہہ دی ہوگی، جب کہنے بیٹھیے تو پتہ لگتا ہے کتنا مشکل کلام ہے، جو آسان لگتا ہے بالکل۔ ایسے ہی یہ صنعت ہے، دیکھنے میں آسان لگتی ہے مگر جب استعمال کرو تب پتہ لگتا ہے۔ تو امام شافعی نے اسی صنعت کا استعمال اس رباعی میں کیا ہے۔ اب سنیں، علی حبہ جنہ، جنہ، علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، جنہ جنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ، جنہ جنہ جنہ۔ بھئی توجہ ہے نا، اہل علم کے درمیان عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ، یہ ہے نا، املا نہیں بدلا، اعراب بدلے، اعراب کے بدلنے سے معنی بدل گئے، یہ ہے امام شافعی۔ یوں ہی انتخاب نہیں کیا گیا اس کلام کا۔ اب سنیں، صنعت مکالمہ کیا کہتے ہیں؟ کیا غضب کا مصرع کہہ دیا ہے، علی حبہ جنہ، سوال قائم کر دیا، کوسچن مارک لگا دیا کہ کیا علی کی محبت جہنم کی ڈھال ہے؟ کوسچن مارک پہلے مصرعے میں۔ اب دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ دلیل دینا ہے، جواب ہو، منطقی ہو، عقلی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پہلے مصرعے میں کیا کہا کہ کیا علی کی محبت جہنم کی ڈھال ہے، یعنی کیا علی کی محبت ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے؟ علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ۔ ہاں ہاں، علی کی محبت ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ہی تو وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ توجہ بھئی، علی ہی تو وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو بانٹیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں ڈال دیں؟ بھئی یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، یہ امام شافعی کی رباعی ہے۔ علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ۔ اب دیکھیں آپ کے مزاج کا مصرع آ گیا، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ کا وسیع مصطفیٰ حقہ۔ یہ حقہ کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ قسمیہ ہے۔ جب کسی بات پر ہم زور دیتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں نا، کہ ہم مولا کی قسم کھا رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، یا مولا کی قسم کھا رہے ہیں یہ کام ہم ہی نے کرایا ہے۔ توجہ نا، تو قسم کب کھاتے ہیں آپ؟ جب اپنے بیان پر زور دینا ہوتا ہے، اپنی صداقت ثابت کرنا ہوتی ہے،
تو اب امام شافعی بھی اپنی صداقت ثابت کرنا چاہتے ہیں. وسیع مصطفیٰ حقہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے صحیح معنی میں جانشین پیغمبر کون ہے؟ بھئی توجہ رہے. کیا تمہیں معلوم ہے صحیح معنی میں جانشین پیغمبر کون ہے؟ کوسچن مارک. کون ہے صحیح معنی میں؟ اب امام شافعی کا یہ کہنا کہ صحیح معنی میں جانشین پیغمبر کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط معنی میں بھی بنے ہوئے ہیں. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا آپ. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ صحیح معنی میں جانتے ہو جانشین پیغمبر کون ہے؟ امام الانس والجنہ. اب دلیل دی کہ وہ ہے جو جنات کا بھی امام ہے، جو انسانوں کا بھی امام ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول ہے، رسول الثقلین. رسول الثقلین کا مطلب ہوتا ہے جو جنات کا بھی رسول ہو، انسانوں کا بھی رسول ہو. اب جانشین بھی تو وہ ہوگا نا جو جنات کا بھی امام ہو، انسانوں کا بھی امام ہو. بہت توجہ، بڑی گہری بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس مصرے میں کہی ہے. امام الانس والجنہ کا وہی ہوگا جو جنات کا بھی امام ہو، جو انسانوں کا بھی امام ہو. اب عزیزان محترم، وہ کیا جانشین پیغمبر بنے؟ جب لوگ مسئلہ پوچھنے آئیں تو وہ کہے میں ذرا بیٹی سے پوچھ لوں تو بتا دوں. توجہ 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 چاہتا ہوں. دیکھیں نا، ذرا میں علی کو بلا لوں تو کچھ بتاؤں، یا میں ذرا ان سے دریافت کر لوں تو بتاؤں. تو جو انسانوں کے مسئلے حل نہ کر پائے وہ جنات کے مسئلے کیا حل کرے گا؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں. اور جانشین ہوگا کون؟ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ جانشین پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جو انسانوں کا بھی امام ہو، جنات کا بھی امام ہو. اب عزیزان محترم، ہمیں ایک ہی نظر آیا وفات پیغمبر کے بعد جس نے کوفے کے منبر سے آگے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بھئی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. امام الانس والجنہ کی تشریح کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. مولا نے یہ دعویٰ کیا، منافقین جمع ہوئے، کہنے لگے آؤ علی کا امتحان لیتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ممبر سے، کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، زمین سے زیادہ جانتا ہوں، تو آؤ چلو ان کا امتحان لے لیتے ہیں. منافقین نے یہ طے کیا اور ایک بوڑھی عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے ہیں بوڑھی عورت تجھے ہم منہ مانگی قیمت دیں گے. 2 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ ہے، ایک ڈرامہ ہے، اس میں تمہیں کردار ادا کرنا ہے. بوڑھی عورت نے کہا بھئی کیا کرنا ہے؟ کہ تمہارے بیٹا ہے؟ کہ ہاں جی میرا ایک بیٹا ہے. کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صبح یہ ڈرامہ کرنا ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا. بھئی توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، جاگ کے سنیے گا. امام الانس والجنہ کی تشریح کر رہا ہوں، امام شافعی کی رباعی کی. پوری توجہ. کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ صبح ڈرامہ کرنا ہے کہ بیٹا مر گیا. صبح ہوئی، رونے لگی، چلانے لگی، ہائے میرا بیٹا، جوان بیٹا مر گیا. محلے کے لوگ جمع ہو گئے، بھئی جوان بیٹے کی موت، اکلوتا بیٹا، پورا محلہ آ گیا. مگر ان منافقین نے پہلے ہی طے کر لیا تھا اندر کسی کو نہیں آنے دیں گے، جنازہ ہم تیار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مردہ ہو تو کوئی اندر آئے. بھئی توجہ ہے نا، زندہ کا جنازہ تھا، تیار کر دیا گیا. جنازہ باہر نکلا، بوڑھی عورت کو کہا جاؤ علی کے پاس، کہو کہ میری خواہش ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں. مولا کے پاس آئی، دستک دی، بیت الشرف سے باہر آئے. مولا کیا ہوا؟ کہ بیٹا مر گیا. مولا کہاں ہے؟ قبرستان جنازہ پہنچ گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، یہ میری خواہش تھی. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے چلے آتے ہیں. مولا آئے، تشریف لائے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت تیزی سے ان منزلوں سے گزر رہا ہوں. جنازہ دیکھا مولا نے، کہا کہاں ہے ولی؟ بوڑھی عورت کہاں ہے؟ بلایا گیا، یہ ہیں. مولا نے کہا تیرا بیٹا مر گیا؟ جی مر گیا. مولا نے پھر حجت تمام کی، تیرا بیٹا مر گیا؟ کہ مر گیا. مولا نے پھر کہا مر گیا، نماز جنازہ پڑھاؤں؟ کہ مر گیا. مولا پڑھائیے، بسم اللہ. اب مولا نے نماز جنازہ شروع کی. بہت توجہ فرمائیے گا. ادھر مولا نے تکبیر نماز میت بلند کی، اللہ اکبر. ادھر تکبیر بلند کی، ادھر قہقہے بلند ہوئے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، ادھر قہقہے بلند ہوئے، سارا مجمع ہنس رہا تھا. علی تنہا نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. بات توجہ فرمائیے گا. نماز جنازہ ہو گئی، مجمع ہنس ہنس کے برا حال. مولا نے مڑ کے دیکھا بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟
کہ یا علی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ممبر سے بیٹھ کے. توجہ کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کل آپ فرما رہے تھے مسجد کوفہ سے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتے ہیں. ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ ہے. چادر کے نیچے زندہ باد. جیو جیو بلند ترین صلوات. میں بہت توجہ آخری آدمی تک. اور لگ رہا ہے کہ واقعی میں کہ ٹھنڈک کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہے. محبت علی کی گرمی اتنی غالب آ رہی ہے کہ آخری آدمی تک الحمدللہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس جملے پر بھی کہ علی بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ کو تو یہی نہیں خبر کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ ہے. مولا مسکرائے کہ ذرا چادر اٹھا کے تو دیکھو. اب جو چادر اٹھا کے دیکھی تو کیا دیکھا؟ جسے زندہ لائے تھے وہ مر چکا ہے. بوڑھی عورت چلانے لگی, چیخنے لگی, ارے یہ کیا غضب ہو گیا, میرا بیٹا مر گیا. مولا آگے بڑھ گئے. اس نے ان منافقین کے گریبان کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا کہ میں تمہاری باتوں میں آ گئی, میرا بیٹا مارا گیا. میں تمہاری بہکاوے میں آ گئی, میرا بیٹا مارا گیا. ان منافقین نے کہا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کہا میرا بیٹا مر گیا, میں مرے ہوئے بیٹے کو نہیں لے کے جاؤں گی, زندہ لائی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. توجہ کہ زندہ لے کے جاؤں گی. اب کبھی اس کا گریبان پھاڑ رہی ہے, کبھی اس کا گریبان پھاڑ رہی ہے. منافق کہتے ہیں بے وقوف عورت, تجھے اتنا شعور بھی نہیں ہے. ارے ہمارے گریبان پھاڑ کے تجھے کیا ملے گا؟ ہم نے اسے موت دی ہے, تجھے اتنا شعور نہیں ہے. جو موت دے سکتا ہے وہی زندگی دے گا. جو موت دے سکتا ہے وہی زندگی دے گا. جا علی کے قدموں میں جا کے گر جا. اگر اس کی زندگی چاہتی ہے علی سے جا کے اس کی زندگی کی بھیک مانگ. دوڑتی ہوئی آئی, مولا کے قدموں میں گر گئی. کہنے لگی مولا غلطی ہو گئی, بہکاوے میں آ گئی, گمراہ ہو گئی, مجھے معاف کر. ایک ٹھوکر ماری جنازے میں. قم بیزنی. بھئی توجہ رہے. قم بے میرے حکم سے اٹھ جا. ٹھوکر مار کے زندہ کرنے کا اس کائنات میں صرف دو لوگوں کو ملا ہے, یا تو عیسیٰ کو یا علی کو. بھئی توجہ چاہتا ہوں. عیسیٰ جب ٹھوکر مارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. لیکن علی جب ٹھوکر مارتے تھے تو کہتے تھے قم باذنی. آئے ہائے توجہ رہے, میرے حکم سے اٹھ جا. اب جو مردہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بھئی جاگ کے سنیے گا, بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب مرا تھا تو آدھا کلمہ پڑھتا تھا, جب تو اب پورا کلمہ پڑھنے لگا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ٹھوکرے کھا کے کلمہ پورا پڑھتے ہیں. دیکھیے جس مرحلے پر آ کر میں نے اس جہد کو مکمل کیا, اس پر ایک معصوم بچے نے چھوٹے سے, یہ اسی فرش ازا کی دین ہے کہ بچوں میں بھی درک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. موقع اور محل کی نزاکتوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں
کس سے؟ فرش ازا کی برکتوں سے۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، ہمارے بچے بھی مجلسوں میں آ کے کتنے باشعور ہو جاتے ہیں۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں ناد علی پڑھیے۔ بھئی توجہ ہے نا، یہ ہے فرش ازا کی برکتیں۔ اب عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا، چلی گئی اپنے بیٹے کو لے کر زندہ۔ اب امام الانس والجنہ، یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی نا، اب جنات کی بات کر کے بس مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، قائد رکھی امام شافعی نے کہ وہی جانشین پیغمبر ہوگا جو جنات کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی امام ہو۔ تو انسانوں کے بیچ میں کیا کہا مولا نے؟ سلونی سلونی، جو چاہے پوچھ لو۔ یہ نہیں کہا پوچھ کے بتاؤں گا۔ بھئی توجہ ہے نا، سوال ختم نہیں ہوتا تھا، مولا جواب دیتے تھے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ سوال اور جواب سارے دہراتا۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ آج کی حد تک گفتگو کو مکمل کرنا ہے امام الانس والجنہ، کیونکہ جنات کے بھی امام ہے مولا۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہی مسجد کوفہ ہے اور یہی کوفے کا ممبر ہے جس سے میرے مولا نے سلونی سلونی کہا تھا۔ اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے مولا نے، توجہ چاہتا ہوں، خطبہ دیا۔ ادھر خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران کیا ہوا؟ میری طرف متوجہ رہیں آپ، توجہ فرمائیے گا۔ خطبہ دیتے دیتے کیا ہوا کہ کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایک اژدہا آیا مسجد میں۔ اژدہا، جیسے اژدہا آیا سارا مجمع کھڑا ہو گیا، ایک ہنگامہ۔ جیسے ہنگامہ ہوا، مجمع کھڑا ہوا، تو مولا نے کہا تم کیوں سب اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کے، نشستیں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے؟ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھو۔ کہا مولا اژدہا اژدہا، اژدہے کی طرف اشارہ کیا۔ مولا مسکرائے۔ اب جملہ سنیے میرے مولا کا، مسجد کوفہ کے ممبر سے کیا کہا امام علی نے۔ امام علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا، آئے ہائے توجہ، میں ابو طالب کا بیٹا تمہاری جانوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں ابو طالب کا بیٹا تمہاری جانوں کا محافظ ہوں۔ جو جس جگہ ہے وہیں بیٹھ جائے، اسے راستہ دے دے۔ سارے مجمع نے راستہ دیا، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کتنا یقین تھا لوگوں کو علی کی بات پر۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا آپ، کتنا یقین تھا لوگوں کو علی کی بات پر۔ بیٹھ گیا، ہر شخص وہیں بیٹھ گیا جہاں تھا۔ اژدہا آیا ممبر کے قریب۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ابھی تقریر روک کر کہ جب آپ مسجد کوفہ میں جائیں گے تو ایک دروازے کا نام ہے باب ثوبان۔ باب ثوبان کیا ہے؟ یہ اژدہے والا دروازہ۔ توجہ ہے نا، یہ باب ثوبان وہی دروازہ ہے جس سے یہ اژدہا آیا تھا۔ آیا پہلے زینے پر، دوسرے زینے پر آیا، امام کے زانو پہ آیا، پھر شانے پہ آیا، شانے کے بعد دہنے مبارک کو اپنے امام کے گوش مبارک کے قریب لایا اور اس کے بعد کچھ گفتگو کی، پھر ویسے ہی اترا چلا گیا۔ جیسے گیا لوگوں کی سانسوں میں سانس آئی، جان میں جان آئی، کہنے لگے یا علی چلا گیا، یا علی چلا گیا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ کہنے لگے یا علی، مگر یہ تھا کیا؟ بھئی توجہ فرمائیے گا، امام الانس والجنہ کی تشریح کر رہا ہوں، امام شافعی کی رباعی کا چوتھا مصرع، بہت توجہ فرمائیے گا۔ کیا مولا یہ کیا تھا؟ مولا نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ اژدہا تھا؟ یہ اژدہا نہیں تھا۔ مولا پھر کیا تھا؟ کہا کہ یہ جنات کا ہونے والا سردار تھا۔ مولا یہاں کیوں آیا تھا؟ اب میرے مولا کا جواب سنیں۔ مولا نے فرمایا قوم جنات کا اصول یہ ہے، جب ان کا سردار مرتا ہے وہ قبرستان میں اپنے سردار کے جنازے کو دفن نہیں کرتے اس وقت تک جب تک اپنا نیا سردار منتخب نہ کر لیں۔ جب تک، بھئی توجہ فرمائیے گا، بڑی میں نے اس ایک جملے میں نازک سی بات کہہ دی جو اہل علم میں سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا کہا؟ کہ قوم جنات کا ہی طریقہ ہے، جب تک اپنے سردار کو دفن نہیں کرتے جب تک اپنے سردار کو، نئے سردار کو منتخب نہ کر لیں۔ ارے مسلمانوں ڈوب مرو، کم سے کم جنات سے کچھ سیکھ لو، سردار مرنے کے بعد منتخب نہیں ہوتا۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں نا، دفن ہونے کے بعد منتخب نہیں ہوتا، زندگی میں ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد. اللہ خیر العمل. اللہم صلی علی محمد قبل آگے تشریف آئیے مولانا وسیع صاحب کو آگے تشریف لائیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بس عزیزوں گفتگو آخری مرحلے میں اور مکمل ہو گئی تقریر بھی. نماز کا وقت میں نے عرض کیا قریب آ رہا ہے, اس کے بعد پھر نماز کا اہتمام ہوگا. آخری جملے آخری کلمات میرے کہ مولانا نے فرمایا کہ یہ کیوں آیا تھا, تم یہ جاننا چاہتے ہو نا. اب سنیں کہ یہ اس لیے آیا تھا کیونکہ قوم جنات کا اصول یہ ہے کہ سردار کو دفن نہیں کرتے اس وقت تک جب تک نیا سردار منتخب نہ ہو جائے. اس کے باپ کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے. بہت توجہ جاگ کے سنیے گا, آخری جملہ میری تقریر کا کہ اس کے باپ کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے اور پوری قوم دفن کرنے کے لیے آمادہ ہے, اور اسے قوم نے متفقہ طور پر اپنا سردار منتخب کر لیا اور باپ کو دفن کرنا چاہتی تھی, اس نے روک دیا کہ خبردار ابھی کوئی میرے باپ کو دفن نہیں کرے گا, ابھی جنازہ دفن نہیں ہوگا. تو قوم نے کہا کیوں, اب کیا دقت ہے, ہم نے تمہیں اپنا سردار مان لیا, ہم نے تمہیں اپنا سردار منتخب کر لیا. ہماری تہذیب تو یہی ہے کہ تمہیں آدھی تہذیب معلوم ہے, آدھی نہیں معلوم, کیونکہ تم سردار نہیں بنے ہو. توجہ توجہ, تم نے بنایا ہے ہمیشہ, بنے نہیں ہو.
جو بنا ہے اسے معلوم ہے کہ مکمل تہذیب کیا ہے. تو قوم نے پوچھا مکمل تہذیب کیا ہے؟ کہ اسی تہذیب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. جب تک میں آ نہ جاؤں تب تک میرے باپ کو دفن نہ کرنا. تو یہ اپنے باپ کا جنازہ قبرستان میں چھوڑ کر آ گیا اور قوم والوں سے کہہ کر آیا ہے کہ تم نے مجھے منتخب کر لیا مگر پہلے جا کے علی سے تصدیق تو کرا لوں. امام الانس والجنہ. صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر. جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو. جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو. اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی؟ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر. کیا باوا سے بلند لگا. عزیزوں اس مقام پہ اب میں اپنی تقریر کو روک رہا ہوں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. نماز کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. جن کے 40ویں کی مجلس ہے اللہ تعالیٰ حیدر بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. آپ دیکھیے ان کی محبتوں کا ثبوت کہ اس ٹھنڈک میں بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. ماشاءاللہ پوری درگاہ بھری ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کردار کے نقوش ہیں کہ جو آپ تشریف لائے اتنی بڑی تعداد میں اتنی ٹھنڈ کے باوجود. کوئی موسم کا اثر نہیں آپ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک سے بڑی محبت سے ملنا, اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا. نام بھی کیا نام رکھا تھا گھر والوں نے, حیدر عباس. مشہور کیا ہوئے؟ حیدر علم والے. بھئی توجہ فرمائیے گا, کوئی مشہور تھا کبوتر والے, باٹلی والے, لیکن حیدر علم والے. بھئی اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یا آپ میں سے کسی کو بھی علم کے ساتھ پہچانا جائے. تو یہ مرنے والے کا حیدر بھائی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ مشہور ہوئے تو حیدر علم والے کے نام سے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ حیدر بھی تھے علم والے بھی تھے. توجہ فرمائیے ذرا سا, دیکھیں نا, حیدر بھی تھے علم والے بھی تھے, عباس بھی تھے, حیدر عباس. اچھا دنیا میں کتنے علمدار ہوئے؟ عباس جیسا علمدار کوئی نہیں ہوا. دیکھیں نا, علم تو مولائے کائنات نے بھی اٹھایا. بھئی حضرت علی سے بڑا علمدار کون ہوگا؟ 82 جنگیں فتح کی ہیں علی نے. 82 جنگوں کے تنہا علمدار کا نام ہے حیدر کرار. مگر جب علم کی بات آتی ہے تو مولا کا خیال بعد میں آتا ہے, عباس کا خیال پہلے آتا ہے. ایک جنگ میں ایسی علمداری کی کہ اب علم کا نام آنے پر حمزہ ذہن میں نہیں آتے, علم کا نام آنے پر حیدر ذہن میں نہیں آتے, علم کا نام آتی عباس ذہن میں آتے ہیں. عباس علمدار. عزاداران مظلوم کربلا, حضرت عباس کی بارگاہ میں آپ بیٹھ کر یہ مجلس سن رہے ہیں. اس سے عظیم بارگاہ کوئی نہیں ہے جس بارگاہ میں آپ موجود ہیں. اور چند قدم کے فاصلے پر ادھر بیٹا ادھر باپ, تھوڑے فاصلے پہ جائیے تو پھر آقا حسین. کربلاؤں امام بارگاہوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ یہ ذکر سن رہے ہیں. اور میرا دل چاہتا ہے مولا عباس جس ذکر کو پسند کرتے ہیں اور جن کے سامنے کبھی نگاہیں اونچی نہیں کی, اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ دمشق میں شہزادی زینب کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی کی بارگاہ میں بیٹھ کے بہن کا ذکر کروں, اور یوں بھی کہ حیدر بھائی ہمارے جو اس دنیا میں نہیں رہے,
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو، ان کے خانوادے کو، ان کے بہن بھائیوں کو، بیٹیوں کو، زوجہ کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً کسی بڑے کا اٹھ جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے بچے تڑپ تڑپ کے جنازے میں رو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ میں برسوں سے حیدر بھائی کے یہاں سالانہ مجلس خطاب کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کتنے سال مجھے حیدر بھائی کے سالانہ مجلس کو خطاب کرتے ہوئے ہو گئے، کافی زمانے سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میں نے ایک بار ایک روایت پڑھی، اس روایت کو سننے کے بعد، یہ ابھی حال فی الحال کا واقعہ ہے، سال 2 سال کے اندر، جب سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، زینے پہ بیٹھ کے دور سے مجلس سن رہے تھے، کسی کا سہارا لے کے بیچ میں آئے مجمع میں اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کے خوب رونے لگے اور کہنے لگے مولانا میں وصیت کر رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں اور میرے بعد بھی یہ مجلس صاحب کو خطاب کرنا ہے۔ میں نے کہا حیدر بھائی ایسی وصیت نہ کیجیے، ہو سکتا ہے میں کبھی رہوں لکھنؤ میں، کبھی نہ رہوں، کہ نہیں اگر آپ لکھنؤ میں ہیں تو آپ ہی پڑھیں گے اس مجلس کو، اور اگلی بار جب آئیے گا تو یہ روایت پھر سے پڑھیے گا مصائب والی، جو مصائب میں نے اس سال پڑھے تھے، ان کا اس کو روایت کو ضرور پڑھیے گا آپ اگلی بار بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، لیکن کسے پتا تھا کہ اگلا سال نصیب نہیں ہوگا انہیں۔ وہ روایت میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کے 40ویں کے مجلس میں پڑھوں، جو وہ سننا چاہتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ مومن ہمارا مرتا نہیں ہے، ان کی روح یہاں موجود ہے اور وہ یقیناً سن رہے ہوں گے۔ بہن کی بات ہے، بھائی کی بارگاہ میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دمشق میں ایک شہزادی رہتی تھی، بس 7 منٹ کی 8 منٹ کی روایت ہے، انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے۔ دمشق میں ایک شہزادی رہتی تھی، اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا کہیں کنیز خدا یہ میں نے کچھ سامان کی فہرست تیار کی ہے، یہ جاؤ بازار سے لے آؤ۔ علامہ رضا زادہ شفق نے اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ وہ کنیز خدا بازار میں آئی۔ اب جو بازار میں آئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا، اتنا مجمع زندگی میں کبھی شام کے بازار میں نہ دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہے اتنا مجمع کہ دکانیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لوگوں کا ہجوم اتنا تھا، میں کہاں جاؤں کیسے یہ سامان لوں۔ میں اسی ششپنج میں تھی کہ میرے کانوں میں اچانک تلاوت قرآن کی آواز آئی، اور جیسے ہی تلاوت قرآن کی آواز آئی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ کلیجہ پھٹ جا رہا تھا، جگر چاک ہوا جا رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں لبیک کہتی ہوئی اس آواز پر اپنے قدموں کو بڑھاتی ہوئی وہاں تک پہنچی بمشکل تمام جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اب جو میں نے منظر دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگی، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 9 کے نیزہ پہ ایک سر بلند ہے اور وہ سر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہے لوگوں یہ 9 کے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ یہ کون ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ کسی نے کہا باغی تھا، بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، قتل کر دیا گیا۔ چیخ کے کہتی کیسا باغی تھا جسے تم نے مار ڈالا، جسے تم نے قتل کر دیا، نیزے پہ بلند کر دیا، اس کے بعد بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، عزاداران مظلوم کربلا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ عورت گھر آئی اپنی شہزادی کے سامنے، کہتی ہے کہ کنیز خدا میں سامان نہ لا سکی، چیخ مار کے روئی۔ شہزادی کہتی کیا ہوا؟ بازار بند ہے، بازار کھلا ہے، رقم کھو گئی، رقم بھی موجود ہے، وہ فہرست کھو گئی سامان کی، وہ بھی موجود ہے، پھر کیوں سامان نہیں لے کر آئیں؟ کہ شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں۔ شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن شہزادی میں شام کے بازار میں
ایک عجیب قاری دیکھ کر آ رہی ہوں۔ شہزادی جب آپ کے آقا تلاوت قرآن کرتے ہوں گے مسند پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے، ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے، محراب میں بیٹھ کے کرتے ہوں گے، ارے میں ایسے قاری قرآن کو دیکھ کے آ رہی ہوں جو نہ مسند پہ ہے، نہ ممبر پہ ہے، نہ محراب پہ ہے، نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ چیخ کے کہتی ہے کہ یہ قاری کون ہے جس کی تلاوت تم سن کے آ رہی ہو؟ کہ شہزادی یہ نہ پوچھئے، کہ تم نے لوگوں سے نہیں پوچھا؟ میں نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں باغی ہے، مگر میں کیسے مان لوں باغی ہے؟ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، کہ ساتھ میں کوئی نہیں ہے؟ مولا آپ کو سننے کی طاقت دے، مجھے پڑھنے کی طاقت دے، بس روایت مکمل ہو رہی ہے کہ ساتھ میں کوئی نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ چند بیویاں ہیں جن کے سر پر ردا نہیں ہے، ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے گلے میں رسل بندھی ہوئی ہے۔ جب دراز قد بیویاں اس بھیڑ میں آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ چلاتی ہے، پھوپھی میرا دم گھٹ رہا ہے، پھوپھی اماں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ کہ کون ہے وہ بچی، کون ہے وہ بیویاں؟ کہ شہزادی سنو، ایک قیدی بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر بندھا ہوا ہے۔ کہ تم نے اس قیدی سے پوچھا ہوتا؟ جاؤ اس قیدی سے پوچھ کر آؤ کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے۔ واپس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے قیدی، سانس لے لیجئے، بڑے سکون سے سنیے انشاءاللہ، ابھی بہت روئیں گے آپ۔ قیدی تجھ کو میرا سلام ہو۔ آئی کنیز خدا بازار شام میں دوبارہ اور آ کے کھڑی ہو گئی قیدی کے سامنے۔ قیدی تجھے میرا سلام ہو۔ قیدی نے توق والی گردن کو بمشکل تمام اوپر اٹھایا اور کہا، اے بی بی، شام کے بازار میں ہمیں سلام کرنے والی کون ہو؟ ارے ہمیں تو نیزے لگائے جا رہے ہیں، درے مارے جا رہے ہیں، پشت پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، اور تم ہو کہ شام کے بازار میں ہمیں سلام کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ کہنے لگی، میں خدا کی کنیز ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے مطلب سے سلام کیا ہے۔ قیدی کہتا ہے، میں تمہارے کس مطلب سے اور کس کام میں آ سکتا ہوں ایسی مشکل گھڑی میں کہ جب میں خود ایک قیدی ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے گلے میں خاردار توق ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہ مجھے صرف یہ جاننا تھا اے قیدی کہ یہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے۔ عزیزانو جملہ سنیں گے، مولا آپ کو سننے کی طاقت دے۔ یہ مولا عباس کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، شہزادی زینب کے روزے تک جائے گا یہ فقرہ، میری ماں بہنیں بھی سنیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کہا کہ اے قیدی، یہ جاننا تھا کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے۔ قیدی کہتا ہے کہ تجھے جاننا ہے یا تیری شہزادی کو جاننا ہے؟ تجھے جاننا ہے یا تیری شہزادی کو جاننا ہے؟ کہ قیدی تمہیں کیسے معلوم کہ میری شہزادی کو جاننا ہے؟ کہ جاؤ اپنی شہزادی سے کہنا اگر اسے یہ جاننا ہے کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے تو بازار میں آ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بھئی یہ جملہ اس کنیز کے دل پہ لگا، تڑپ کے کہتی ہو قیدی خبردار، اب تو یہ جملہ کہہ دیا، دوبارہ یہ جملہ مت کہنا۔ یہ کہہ کر جہاں جناب زینب کھڑی تھی، جناب کلثوم کھڑی تھی، شہزادیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہو قیدی، کیا تو نے میری شہزادی کو اپنی عورتوں کی طرح لاواری سمجھ لیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، تصور کیجئے زینب نے کیسے یہ جملہ سنا ہوگا، کلثوم نے کیسے یہ جملہ برداشت کیا ہوگا کہ خبردار اب یہ جملہ نہ کہنا، میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے جو بازار میں آ جائے۔ یہ کہہ کر گھر آئی،
शहजादी के सामने आके चीख मार के रोने लगी। बस मजलिस तमाम, 2 मिनट की ज़हमत। और आखिरी बात, एक मर्तबा तड़प के कहती शहजादी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे बाजार में न भेजिए, मैं नहीं पता लगा सकती कि नोके नेज़ा पे सर किसका है। का तुमसे कहा था कैदी से मालूम करना, का मालूम किया था। क्या कहा कैदी ने? का कैदी ने कहा जाओ अपनी शहजादी को कहो बाजार में आ जाए। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? सुन सकेंगे असदारों, तुमने क्या कहा? अब वो कनीज कहती है शहजादी मैंने कह दिया कि खबरदार ये जुमले ना कहना, मेरी शहजादी आपकी औरतों की तरह लावारिस नहीं है जो बाजार में आ जाए। तड़प गई, तड़प के खड़ी हुई, मदीने का रुख किया। आका हुसैन, आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी कनीज ने एक कैदी का दिल दुखा दिया। मौला आपने कहा था कि कभी कैदी का दिल ना दुखाएं। मौला गलती हो गई, मेरी कनीज ने मेरी वजह से एक कैदी का दिल दुखा दिया। कहा उठाओ चादरें सारी बीबियां, सारी कनीजों को कहा चादरें उठाओ, पानी के मशकीज़े लो। पानी के मशकीज़े लिए सारी कनीजों ने चादरें उठाई और उसके बाद अब घर से बाहर निकलती है। कहती है आका हुसैन मुझे माफ कर देना, आपने कहा था कि कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। आका मगर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था जब कभी ऐसे कैदियों का हाल सुनना कि कुछ बेरिदा बीवियां हैं, रसन बस्ता है, कैदी के हाथों में हथकड़ियां हैं, तो जरा जाके पूछ लेना कि कैदियों तुम प्यासे तो नहीं हो, जाके उन्हें पानी पिला देना। जो औरतें बेरिदा हो उन बीवियों को जाके रिदायत दे देना। आका मैं अपनी शहजादी की वसीयत पे अमल करने जा रही हूँ। अज़ादारों ये कहकर वो शहजादी बाजार शाम में आ गई। बस मजलिस तमाम हो गई, हक़ गरिया आपने अदा किया। अब ये जुमले मौला आपको सुनने की ताकत दे मैं पढ़ सकूं, और जब जब आप सोचेंगे तब तब अपने आंसू ना रोक पाएंगे। हजरत अब्बास की बारगाह में ये जुमले पढ़ रहा हूँ, मौला अब्बास आपको गवाह करके पढ़ रहा हूँ। रिवायत के फिक्रे हैं, रावी कहता है बाजार शाम में आ गई। बाजार शाम में आई, कैदी के करीब आई, कैदी के करीब आने कहती, कैदी के करीब आके कहती है कि है कैदी तुम्हें मेरा सलाम हो, तुम्हें मेरा सलाम हो। और ये पानी के मशकीज़े हैं, ये चादरें हैं, सांस लेके सुनिए अभी इंशाल्लाह बहुत रोएंगे। ये पानी के मशकीज़े, ये चादरें हैं, ये पानी के मशकीज़े और ये कूज़े, ये पानी इन कैदियों में तकसीम करा दीजिएगा, ये चादरें इन बीबियों में तकसीम करा दीजिएगा। ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ी। बस मजलिस तमाम हो रही है, 2 कदम आगे बढ़ी। मौला ये सुनने की ताकत दे आपको जुमला। 2 कदम आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है ऐ कैदी आप ये ना समझना कि हम शराफत के तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, ये मत समझना कि हम शराफत के तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। हम जानते हैं शराफत का तकाज़ा यही है कि मैं ये पानी खुद इन बीवियों में तकसीम करूं। शराफत का तकाज़ा यही है कि मैं ये चादरें इन बीबियों को खुद अपने हाथों से दूं। लेकिन ऐ कैदी मेरी कुछ मजबूरी ऐ कैदी मेरी कुछ मजबूरी है, मैं ज्यादा देर तक बाजार में नहीं ठहर सकती। अज़ादारों जुमला समझ गए तो आंसू ना रोक पाएंगे। कहे कैदी मैं ज्यादा देर तक बाजार में नहीं ठहर सकती। 2 कदम आगे बढ़ के फिर रुक गई। कहती अच्छा कैदी मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बताए देती हूँ, खुदा के लिए मुझे गलत ना समझना, मैं अपनी मजबूरी बताए देती हूँ। ऐ कैदी जानते हो मैं ज्यादा देर तक बाजार में क्यों नहीं ठहर सकती, मैं ज्यादा देर तक बाजार में क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि मैं ज़ैनब कुबरा की कली अज़ादारों सुन लिया आपने जुमला का मैं ज़ैनब कुबरा की कनीज़ हो, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नामहरमों के मजमे में रुक नहीं सकती। ये कह के आगे बढ़ी। इमाम ने फरमाया है बहन तुम पर हमारा भी सलाम हो, बहन हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, हमारे प्यासे बच्चों के लिए पानी की सबील की बहन शुक्रगुजार हैं, हमारी माँ बहनों के लिए चादरों का एहतमाम और इंतजाम किया। आखिरी जुमला ज़दारो, एक मरतबा इमाम कहते हैं हम बहन तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। एक मरतबा ठहर के कहती है कैदी तुम कौन हो?
بس آخری جملہ، اے قیدی تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ قیدی سر اٹھا کے کہتا ہے بہن کیا ہوا، کیوں جاننا چاہتی ہو کہ ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کیوں جاننا چاہتی ہو؟ قیدی جملہ سنیں گے اس کا، وہ شہزادی کہتی ہے قیدی جب تم بولتے ہو، جب تم گفتگو کرتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا نوجوان بھائی سید سجاد میرا نوجوان بھائی سید سجاد مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ امام نے تڑپ کے کہا اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، ارے تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بھائی سید سجاد، نوکے نیزہ بار تمہارے آقا حسین کا سر یہ رسن بستہ قیدی، تمہاری شہزادیہ زینب و کلثوم وہ کم سن سکینہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید حیدر عباس مرحوم ابن سید عسکری حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ کہا کہ صغرا اب ہم نہ آ سکیں گے، سب لٹ گیا ہمارا اب ہم نہ آ سکیں گے، سجدے میں سر کٹے گا اب ہم نہ آ سکیں گے، سجدے میں سر کٹے گا اب ہم نہ آ سکیں گے، قیدی بنے گا کنبہ اب ہم نہ آ سکیں گے، شہ نے کہا کہ صغرا اب ہم نہ آ سکیں گے، پانا خبر جو بیٹی مرنے کی تم ہمارے، پانا
بچھانا اب ہم نہ آ سکیں گے. زینب نے کہا رو کر بھیا اب شام غریبا آتی ہے. ہے چاروں طرف غم کا پہرا اب شام غریبا آتی ہے. اکبر بھی سینا کھا کر سوئے عباس نہ دریا سے پلٹے. اکبر بھی سینا کھا کر سوئے عباس نہ دریا سے پلٹے. ہو جائے گی زینب بے پردہ اب شام غریبا آتی ہے. زینب نے کہا رو کر بھیا اب شام غریبا آتی ہے. تھے جس میں ابھی قاسم اکبر عباس علمدار لشکر. جس میں ابھی قاسم اکبر عباس علمدار لشکر. جل جائے گا وہ ایک ایک خیمہ اب شام غریبا آتی ہے. زینب نے کہا رو کر بھیا اب شام غریبا آتی ہے. جب سر پا قیامت تھی عشرت اور چاروں طرف غم کی شدت. جب سر پا قیامت تھی عشرت اور چاروں طرف غم کی شدت. زینب کی زباں پر تھا نوحہ اب شام غریبا آتی ہے. زینب نے کہا رو کر بھیا اب شام غریبا آتی ہے. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.